العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كلما ذكره الكافرون وكلما غفر عنه الغافلون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر مثل فاعله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضرورة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وفي حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية على يد رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم وغیرہ کے حوالے سے ابواب خیر یعنی بھلائی کے کام کون کون سے ہیں ان کے اندر ذکر کیا ہے. یاد رکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو بھلائی کا حکم دینا، بھلائی کی ترغیب دینا، اور دوسرا برے کاموں سے لوگوں کو روکنا، گناہوں سے لوگوں کو روکنا حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ. پہلا کام تو ہم خوب کر رہے ہیں، خوب ترغیب دے رہے ہیں، امر بالمعروف کا بات وہ تو بہت ہو رہا ہے ترغیب کے ذریعے سے. لیکن اگر کوئی برے کاموں سے روکتا ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں کس طرح بنتا نہیں ہے، منکر قریب قریب چھوٹ رہا ہے. اور ایسا بارہا ہوتا ہے اور ایسا کرنے والے کو اچھی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا. ایک پتہ ایک صاحب نے لگایا ایک مسجد کے اندر جس میں لکھا کہ یہ کام حرام ہے. ان میں ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانا، لنگی لٹکانا، پہلن کو لٹکانا یہ حرام ہے. ایسی کچھ چیزیں لکھی تو کچھ لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ نیچے لکھ دیا کہ ترغیب والی چیزیں لکھو، لوگوں کو ڈرانے والی چیزیں مت لکھو، پردہ وہاں سے ہٹا دیا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر نہی عن المنکر یہ بات ہی شریعت میں نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان ہی نہ کرتے اور قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان بھی نہ کرتے. بہرحال یہ ابواب خیر میں سے یہ چند روایتیں ہیں جن کی تھوڑی تشریح آج کروں گا اور اللہ نے جب توفیق دی آئندہ کروں گا انشاءاللہ. پہلی حدیث
حضرت ابو مسعود انصاری بدری جن کا نام ہے عتبہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کو بھلائی کا راستہ دکھلاتا ہے، بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے زبان کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے، ایک تو زبان سے کہہ دے کہ ہم فلانا کام کریں محبت کے ساتھ، اور دوسرا لوگوں کے سامنے ایسا عمل کرے تو لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو کہ یہ کام بھی ہم سے چھوٹ رہا تھا، ہمارے لیے یہ کام کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ اس کے کہنے کے مطابق یا کرنے کے مطابق عمل کرنے لگے، تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس عمل کی دعوت دینے والے کو بھی ملتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی رہنمائی کی، کسی کو راستہ دکھلایا کسی نیکی کے کام کی طرف، چاہے اپنے قول یعنی زبان کے ذریعے سے ہو، فعل یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے ہو، اور وہ لوگ انجان تھے، سامنے والے انجان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام بھی کرنے کے قابل ہے، اور اس کے نصیحت کرنے کے نتیجے میں یا اس کے عمل کرنے کے نتیجے میں دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرنے لگ گئے، تو جتنا ثواب ان عمل کرنے والوں کو ملے گا اس عمل کرنے کی وجہ سے، اتنا ہی ثواب یہ جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اپنے قول یا عمل کے ذریعے سے، اس کو بھی ملے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا جب اتنا ثواب اس کو ملے گا تو ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کمی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، بہت بڑا ہے، جتنا ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا اس عمل کی دعوت دینے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں سے کسی بھی طرح کی کوئی کمی ہوگی۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ تھے جو سنت نہیں پڑھتے تھے، تو ان کو یا نفل نوافل نہیں پڑھتے تھے، جمعہ کے دن اس کے لیے کہف نہیں پڑھتے تھے، یا گاڑی کا معاملہ تھا، ایسی دوسری اور چیزوں کا معاملہ تھا، اب ان کو ترغیب دی، اس ترغیب دینے کے نتیجے میں یا یہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد بھاگ رہے تھے، ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا اسی وقت سے بھاگ رہے ہیں، یہاں بھی ہو رہا ہے ایسا، دعا میں بھی شریک نہیں ہونے کی اور بھاگتے جا رہے ہیں، تو کسی جوان نے کہا کہ بھاگو مت، بیٹھو تو صحیح ہے، کم سے کم 4 رکعت سنت تو پڑھو، 6 رکعت ہے لیکن 4 تو پڑھ لو، یہ موقع ہے، غیر موقع نہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ تاکید آئی ہے، بھائی فضیلت تاریخ ہوئی ہے، اپنے پڑھ کر جانے کتنی دیر لگے گی؟ 5 منٹ زیادہ سے زیادہ لگے گی، اور باہر جا کر 5 منٹ باتیں کریں گے ہم، جس کی وجہ یہیں پر بیٹھ کر پڑھ لو۔ اب اس
اس نے یا تو زبان سے کہا یا دوست اپنا تھا، اپنے دوست تھے، ان کو کہا کہ میں تو نماز پڑھ کے آتا ہوں، اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی نماز میں رہ گئے. یا کسی کو کہا کہ چلو اب تو ہم جمعہ کا دن ہے جلدی پہنچ جائے، اس لیے کہ جلدی جانے میں ثواب زیادہ ہے، دوسرے بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اصل کہف بھی پڑھیں گے ہم لوگ، اس لیے کہ جمعہ کے دن اس وجہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور دوسری پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. صبح جوان نے کہا اپنے چند دوسرے نوجوانوں کو کہ آدھا گھنٹہ اگر جلدی پہنچ جائیں گے تو کیا غرض ہوگا، تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ آئے اور آنے کو اس کا زندگی بھر کا عمل بنا لیا. تو جتنا ثواب ان عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا. کبھی زبان سے نہیں کہا جاتا، ساتھ میں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھے چند لوگ کہ کہاں جا رہے ہیں کہ ہم تو مسجد میں جائیں گے، تو بیٹھنے کے لیے میں تو مسجد میں سورہ کہف پڑھوں گا. ان کو یہ کہا نہیں کہ تم بھی آؤ، تو کہا چلو ہم بھی آتے ہیں، اب ہم اکیلے کیا کریں گے. یہ بھی ایک طرح کی دعوت ہے. اور جمعہ کے بعد بھاگنے کے سلسلے میں بھی یہ دونوں زبان کی بھی دعوت ہوتی ہے اور جو جیسے زبان کی دعوت ہوتی ہے اس طرح عمل کی بھی دعوت ہوتی ہے. تو دونوں کو برابر کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے. بڑی خیر والی اور بڑی زبردست حدیث. دوسرا جز حدیث کا کہ جس نے کسی گمراہی کی طرف کسی کی رہنمائی کی، کسی کو راستہ دکھایا قول کے ذریعے سے یا اپنے فعل کے ذریعے سے، کہا کہ چلو بیٹھو باتیں کرتے ہیں، آج نماز پڑھنے نہیں جاتے اور نماز چھڑوانے کی عادت ڈالتے ہیں، چلو گھومنے چلے جاتے ہیں، اتوار کو ہر اتوار کو بھاگ گئے جمعہ کی نماز پڑھے بغیر، اور یہ عادت بنوا لی ان کی سب. یا موبائل میں کوئی ایسی ایپ کھول دی جس میں پکچر سا غلط رکھا، اب اس کا عادی بنا دیا ان کو زبان کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے. یا گالی وہ لوگ نہیں بولتے تھے، یہ خود گالی بولنے لگا، جھوٹ یہ خود بولنے لگا، اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرے جھوٹ بولنے لگے، گالیاں بولنے لگے. شادی بیاہ میں سنت طریقے پر لوگ عمل کر رہے تھے، لیکن اس نے لوگوں کو عمل کرنے نہیں دیا. کیونکہ ولیمہ ہے اور ولیمہ کے بعد کبھی ٹیبل رکھا جاتا ہے. ایک تو دعوت سنت ولیمہ ہے اور پھر ٹیبل رکھا جاتا ہے. تو اس نے ٹیبل رکھا تو ٹیبل رکھو تاکہ وہ آئے. یہ غلط طریقہ اس نے رائس کروایا. یا کوئی شادی کے کھانے کے سلسلے میں لوگوں کو دعوت دے رہا تھا تو کہا کہ اپنے الگ الگ کھانا نہیں کریں گے، ایک ساتھ میں سب کو مردوں اور عورتیں سب ساتھ میں کھائیں گے. حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ بیچ میں پردہ کرتے مردوں کا کھانا الگ ہو، عورتوں کا کھانا الگ ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو. کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں. اتنی بے شرمی کی چیز ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بعض جگہوں پر یہیں پر ادھر بیٹھے ہیں، عورت آ کر بیٹھ گئی ہیں کھانے، عورتیں آ کر بیٹھ جائیں. اور ایسا کروایا تو جس نے یہ عادت ڈلوائی، اس عادت ڈلوانے کے نتیجے میں جنہوں نے اس غلط کام کو کیا اور غلط کام کرتے رہے، ان کو جتنا گناہ ہوگا کتنا ہی گناہ اس کو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو یا قید کے ذریعے سے. شراب کی عادت کسی کی نہیں تھی،
शराब पीने लगा, नशा की आदत दे दी, नशा की आदत जवान ने डाली अपनी मजलिस के अंदर, जुबान से या फैल के जरिए से। अफ्यून वाले क्या करते हैं? अफ्यून वाले जुबान से दावत नहीं देते, मामूली किस्म का अफ्यून देते हैं। चलो ये देख तो कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, बहुत दिमाग का टेंशन खत्म हो जाता है, सुस्ती आती है। दूसरे दिन थोड़ा दिया तो कहा बहुत अच्छा लगा, 3-4 दिन तक दिया, फिर कहा देख कहते ये तो बहुत महंगा आता है, अब उसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब उसको उसके बगैर सारे कार नहीं, अब अपना माल जायदाद बेच रहा है, उसका आदि बन रहा है, पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद करवा रहा है। ये सारे काम गुनाहों की दावत देने के हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए जो गुनाहों की दावत अपने कौल के जरिए से देता है या फेल के जरिए से देता है और दूसरे लोग उसको देखकर या उसकी बात मानकर उस पर अमल करने लगते हैं, तो जितना गुनाह उन लोगों को होगा इतना ही गुनाह इसकी दावत देने वाले को होगा। और उन लोगों के गुनाहों में से कोई किसी भी तरह की कोई कमी होगी नहीं, नया गुनाह इसको भी होगा और उनको भी होगा। इसलिए आज से तहिया कर लें, इंशाअल्लाह जुमा के दिन जल्दी आएंगे और जुमा की नमाज पढ़कर फौरन भागेंगे नहीं, दुआ करके कम से कम 4 रकात सुन्नत पढ़कर रहेंगे, कम से कम 4 रकात। मैं आपको नफिल पढ़ने के लिए नहीं कहता, उसके बाद वाली 2 रकात पढ़ने के लिए भी नहीं कहता। जो पढ़ते हैं माशाअल्लाह बहुत सारे पढ़ते हैं यहाँ, इनकी कोई कमी नहीं, शुमार करना भी मुश्किल हो जाता है, अच्छी खासी तादाद पहले से ही है, लेकिन ये रिवाज जवानों में कम होता जा रहा है, सुन्नत पढ़ने का और भाग जाने का जवानों में, और मस्जिद में देर से आने का ये रिवाज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए कहने के 5 मिनट में अपना जाता क्या है, सुन्नत पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, करेंगे और करवाएंगे, ऐसा दिन में इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल ये 2 बड़े अजीम काम हदीस पाक के अंदर बताए गए, बहुत बड़े अजीम काम है। एक तो खैर और भलाई की तरफ बुलाना और दूसरा गुनाह की तरफ बुलाना। पहले में बेइंतहा अजर और सवाब है और दूसरे में बेइंतहा गुनाह है और नौसर। इस हदीस से एक सबक हमको ये भी मिला, इस हदीस से एक सबक हमको ये भी मिला कि बाल लोग ऐसे होते हैं कि गुनाह की आदत पड़े, अब बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो आदत उसकी जाती नहीं है, तो वो 2 काम करें। एक काम तो ये करें तो अपने काम के ऊपर नादिम हो, शर्मिंदा हो, और दूसरा अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ये गुनाह की आदत मुझसे छूट नहीं रही, तू मुझसे छुड़वा ले। कितना करे, लेकिन वो गुनाह जो कर रहा है उसको उसकी तरफ किसी को दावत न दे, उसकी तरफ किसी को दावत न दे कि चलो अपने ये करते हैं। अगर दावत दी तो बड़ा खतरनाक मामला हो गया, और इतना खतरनाक मामला हो गया कि उस गुनाह की तौबा वो तो खुद कर सकता है, लेकिन दूसरे जितने करेंगे उनकी तौबा का जमाने रहेगा। हदीस पाक के अंदर आता है, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी काम की चीज है जो आपके बहुत कई लोगों के नजदीक अहमियत की चीज नहीं होगी, लेकिन बड़ी एक काम की चीज है। हदीस मुबारक है तौबतुस सिर्रि बिस्सिर वल अलानियति बिल अलानिया। जो गुनाह चुपके से किया जाता है उसकी तौबा चुपके से करनी चाहिए,
کسی کو پتا نہیں چلا اس کے گناہ کرنے کا، چپکے سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر دوبارہ اگر ہو گیا، دوبارہ توبہ کی تو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دن میں 70 بار 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 توبہ کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے اس سے بچا لے، اور علانیہ کھلا جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ بھی کھلا کرنی چاہیے۔ جو علانیہ گناہ کیا ہے اس کی توبہ بھی کھلا کرنی چاہیے۔ چپکے سے توبہ کرنے کی وجہ سے کام نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو دعوت دی، اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرے لوگ اسی طرح کا برا کام، گناہ کا کام کرنے لگے، تو اب وہ دوسرے تو برا کام کر رہے ہیں، اس نے توبہ کر لی چپکے سے، لیکن دوسرے تو برا کام کر رہے ہیں، اس کا کیا؟ اس لیے اس کی صورت یہ ہے علانیہ کہہ دے کہ بھائی مجھ سے پرانا گناہ ہو رہا تھا، میں آپ لوگوں کو پرانا گناہ کروا رہا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو، میں توبہ کر رہا ہوں، تم بھی توبہ کرو۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ وہ حدیث کے منکر تھے، حدیث کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ احادیث جو ہمارے سامنے ہے اس کا ذخیرہ ہے وہ گھڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں نہیں، اور آپ کے اقوال اور افعال نہیں ہیں۔ اس کو خوب کتابیں لکھتے تھے، آج بھی دنیا میں ہے یار، اور یہاں بھی ہے ایسے لوگ، ایک پرچہ یہاں سے نکلتا ہے قریب سے، اس میں کبھی کبھی اس قسم کے مذاہب بھی لکھ ڈالتے ہیں پرویسی قسم کے لوگوں، تو انہوں نے خوب لکھا اور خوب لوگوں کو دعوت دی اس کی طرف۔ مولانا فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک پرچے میں نے ایک مضمون دیکھا جس میں ان صاحب کی بات سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو اپنے پچھلے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہے، اور وہ توبہ کر رہے ہیں لیکن بات گول تھی۔ فرماتے میں نے فوراً موقع غنیمت سمجھ کر ان صاحب کو خط لکھا کہ بھائی آپ نے جب گناہ ایک کھلا کیا اور سے توبہ کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ واقعی توبہ کر رہے ہیں تو آپ نے اتنی جو کتابیں لکھی ہے، اتنے جو مضامین لکھے ہیں اور اتنے لوگوں کو انکار حدیث کی طرف دعوت دی ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کھلا کو کام کیجیے، اس لیے کہ آپ نے تو توبہ کر لی، لیکن دوسرے جن لوگوں نے برا کام کیا ان کا کیا حال ہے؟ فرماتے تھوڑے دنوں کے بعد ان کا خط آیا کہ مولانا آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دی، لیکن میں نے تو بہت کتابیں لکھی ہیں، اب کون سی کتاب کی ترتیب کروں میں، کون سے اپنے مضمون کی ترتیب کروں میں، مجھے آپ کے راستہ دکھلائیے۔ مولانا فرماتے کہ میں نے ان کو لکھا کہ آپ ایک مضمون شائع کر دیجیے پرچوں میں کہ پہلے میں حدیث کا انکار کرتا تھا اور اس سلسلے میں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اب آئندہ میں آج سے میں ان سے توبہ کرتا ہوں اور حدیث کو حجت مانتا ہوں، اور میری جتنی سابقہ اگلی تحریریں ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی طرف کوئی آئندہ توجہ نہ کرے، جو میری غلط ہے۔ اور دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ ایک حدیث کے حجت ہونے پر، دلیل ہونے پر، صحیح ہونے کے اوپر لکھ دیجیے۔ ان کا بہت اچھا مضمون بھی شائع کیا، مضمون شائع کرنے کے بعد اس صاحب نے پھر کتاب کی حجت حدیث پر لکھی، بڑی اچھی لکھی، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کی توفیق کے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو حاصل یہ نکلا توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ،
چپ کے جو گناہ کیا ہے اس کی توبہ چپ کے کرنی چاہیے، اور علانیہ کیا ہے تو اس کی توبہ بھی علانیہ کرنی چاہیے، کھلم کھلا کرنی چاہیے۔ اور مثال کے طور پر غیبت کا معاملہ ہے، ہماری شاعری کوئی مجلس کھالی جاتی ہوگی جس میں غیبت نہ ہوگی، غیبتیں ہو ہی جاتی ہیں، پر حرام کا گوشت اب کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، دھیان سے سن۔ ایک صورت یہ کہ ہم سے ایسی غیبت صادر ہو گئی جس کا سامنے والے کو پتہ نہیں چلا، تو ایک تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے کہ اللہ فلانے کی میں نے غیبت کی تھی تو تو مجھے معاف کر دے، اور اس کے لیے دعا کیجیے اللہ اس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما، چپکے سے توبہ کرنا۔ لیکن آپ کو پتا چل گیا، تو ان صاحب کو بھی پتا چل گیا ہے کہ میں نے ان کی غیبت کی تھی، محبوب بھائی کی غیبت میں نے کی تھی، ان کو پتا چل گیا، یعقوب بھائی کی غیبت میں نے کی تھی، ان کو پتا چل گیا اور وہ ناراض بھی ہو گئے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جا کر یا خط لکھ کر کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ حضرات مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ علانیہ ہے، اس لیے جتنے ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ بار بار ان سے کہیں کہ بھائی ہم سے ایک دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہے، کبھی کبھی غیبت ہو جاتی ہے، آپ معاف کر دیجیے، آپ معاف کر دیجیے، اور ایک خط اپنے دوستوں کے اوپر لکھ دیجیے واٹس ایپ کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے، کہ بھائی بھول سے چوک سے آپ کی غیبت مجھ سے ہو گئی ہو، آپ کی حق تلفیاں مجھ سے ہو گئی ہو، تو آپ مجھے معاف کر دیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ آج بس اتنا ہی، اور اتنے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور میں خاص کر کے نوجوانوں کو 6 بارہ 2 بارہ 6 بارہ 4 بارہ تاکید کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز کے بعد سیدھے باغ مت جائیے، ایک دوسرے کے آگے سے باغ دوڑ ہوتی ہے اور کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے، اور باہر جا کر کچھ نہیں ہوتا، باہر جا کر باتیں ہوتی ہیں۔ 5 منٹ اگر آپ ٹھہر جائیں اور 4 رکعت پڑھنے سے کیا بگڑتا ہے؟ اس لیے جو نوجوان ہیں سنجیدہ اور جن کی دوسرے ماننے والے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ دیں کہ بھائی اب سے 4 رکعت پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ الحمدللہ بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن جوانوں کے اندر یہ غلط طرح کی عادت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔